میں آپ سے آج یہ بات کہنا چاہوں گا، اپنی میں نے جس چیز کو دیکھا ہے اور جو ہم نے کمی محسوس کی ہے اپنے آپ میں، وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، کسی بچے نے، کسی بڑے نے، کسی نوجوان نے کوئی کام کرنا ہونا، کسی پر پیسے لگا لیں، یہاں تک کہ میں سمجھوں گا کہ اگر کسی نے کوئی ریڈی بھی لگانی ہو جس پر 10-15 ہزار روپے کا سامان رکھ کر وہ اپنا کاروبار چلا سکتا ہے، تو کوئی بھی والدین اس کو آنکھیں بند کر کے پیسے نہیں پکڑا دیتے کہ یہ تو بیٹا یہ 10,000، یہ 15، یہ 20,000 روپے اور جا کر تم منڈی سے فروٹ لے آؤ، یہاں جا کر تم بیچ لو اور شام کو تمہاری روزی بن جائے گی۔ ایسے نہیں کرتے، بلکہ اسے کہتے ہیں کہ پہلے کسی کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور تجربہ حاصل کرو، کسی کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بارے میں سیکھو کہ یہ کیسے، وہ کس اعتبار سے، کس طریقے سے وہ خریدتا ہے اور کس طریقے سے وہ بیچتا ہے۔ پہلے دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنے پیسے تم کو دیے جائیں وہ تم برباد کر دیں۔ کسی شخص کو کوئی دکانداری کروانی ہو تو اس کو پہلے کسی دکاندار کے پاس چھوڑ دیں کہ وہاں رہ کر وہ تجربہ حاصل کرے، اس کے بارے میں وہ علم حاصل کرے، معلومات دے، اور اس کے بعد وہ تجربہ بھی حاصل کرے، اس کے بعد اس کو پیسے دیتے ہیں۔ لاکھ روپیہ لگانا ہو، 50,000 روپیہ لگانا ہو، 2 لاکھ روپیہ لگانا ہو، آنکھیں بند کر کے کوئی بھی اس فکر سے آزاد ہو کر پیسے نہیں دیتا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو کہ وہ اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، وہ بس لے لے اور شروع کر دے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ برباد کرے گا، خراب کرے گا۔ لیکن یہ کام ایسا ہے جو میں نے دیکھا ہے، یہ کام ایسا ہے کہ اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی اولاد کو لوگ بھیجتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں۔ آج کل کے اعتبار سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو 2 لاکھ کے ارد گرد کوئی اس کا اندازہ چاہتا ہے، کوئی جیسا پیکج کو لیتا ہے اس اعتبار سے، اور اس کے بعد کم و بیش 1 لاکھ روپیہ کم از کم اس کے اوپر خرچہ کر کے 3-3.5 لاکھ روپیہ خرچہ کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے پیسے پکڑا دیتے ہیں۔ بزرگوں کو بھیج دیا، بھائی کو بھیج دیا، کسی کو بھیج دیا، جاؤ کرا۔ اور افسوس وہاں ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے احرام ہی کیسے باندھا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے طواف کے چکر کتنے لگانے ہیں، اللہ کے گھر کے ارد گرد انہوں نے شروع کام سے کرنا ہے، اختتام کام پر کرنا ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے نفل کام پڑھنے اور کس طریقے سے پڑھنے، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک بندے پر آپ 3-3.5 لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں اور اس کو جناب آپ بھیج رہے ہیں وہاں پر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، اور جانے والے بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، جانے والے بھی اس چیز پر توجہ نہیں دیتے، جی میں لوگی کر کے کرنا ہوا کہ مجھے نہیں ہوتا، سارا جان ہوتے کرتا آپ نے۔ اور لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ پہلے ہیں، وہ بعد میں ہیں، انہوں نے کر لیا ہے، نہیں کرنا۔ آپ کو کسی نے بتانا ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ جس پر آپ بھروسہ رکھ کے بیٹھے اس کو بہت پتہ نہ ہو۔ تو میں یہ درخواست کروں گا، مطلب پورا ہو رہا ہے، میں یہ درخواست کروں گا آج کے اس خطبہ میں، اور یہ ساری اپنی بات کا چھوڑ میں یہ بات عرض کروں گا کہ سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دیں، بھیجنے والے بھی جانے والے بھی، کہ پہلے اس کو اس بارے میں معلومات دیں، یہ علم حاصل کریں۔ جب تک ضرورت کا علم نہیں آتا تو اس بارے میں قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ ہمیں نماز کا ہی نہیں پتا تو ہمیں بتانا پڑے گا، یہ علم فرض تھا، طہارت کا علم فرض تھا، ہم نے نہیں حاصل کیا، قیامت والے دن بتانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو ایک حدیث پاک اور عرض کرتا ہوں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی حدیث پاک کے فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کے وقت مسجد میں جاتا ہے اس نیت سے کہ وہ کچھ سیکھے گا یا سکھائے گا، یعنی کوئی علم حاصل کرے گا یا علم آگے لوگوں کو دے گا، سکھائے گا، فرمایا کہ اس کو ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کے وقت جو بھاگ جاتے ہیں وہ ایک غلط بات ہے، بڑی بات ہے کہ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں فجر کی، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ ہم زور کو نہیں ڈالتے کہ وہ لازمی طور پر بیٹھے رہا کریں، لیکن یہ بات فضیلت کے طور پر آپ ضرور سمجھ لیں کہ جو شخص فجر کے وقت اس نیت سے مسجد میں جاتا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ بتائے گا یا کوئی مسئلہ سیکھ کے آئے گا، سمجھ کے آئے گا، پوچھ کے آئے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرمائے۔ اور جو شخص سارا دن مسجد میں گزار دے شام تک، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔